برادران محترم، اخوان عزیز، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم کا معنی ہوتا ہے احترام، عظمت، فضیلت۔ یہ احترام کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس مہینے کی طرف نحوست کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ احترام کا مہینہ ہے، یہ عظمتوں کا مہینہ ہے، یہ امن اور سکون کا مہینہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں سب سے شدید ترین اور مشکل ترین اس مہینے کے ایام ہوتے ہیں، راستے بھی بند ہو جاتے ہیں، حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مہینہ محترم ہے، محرم، حرمت والا مہینہ، مبارک مہینہ، عظمتوں والا مہینہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں اس کے 1 تاریخ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ محرم کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنے اکابر کو یاد کرو، اپنے اکابر کی تاریخ پڑھو، اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلو، اور دنیا کی چمک دمک سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، دنیا کی سرسبز و شادابی سے کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ محرم کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دین کے لیے جیسے محنت کی اس طرح دین کے لیے محنت کرے، اور اتنی قربانی دے، اتنی قربانی یہاں تک کہ جان کی قربانی بھی دے دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے نکلے اور قربانی دیتے دیتے جان کی قربانی دے دی۔ محرم کا مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمام مسلمان دین اسلام کی سربلندی کے لیے مال کی قربانی دے، اولاد کی قربانی، جان کی قربانی، اور پوری محنت کرے دین کی سربلندی کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کا مطالعہ جب کیا جاتا ہے اور پھر اپنے معاشرے پر نظر دوڑائی جاتی ہے تو بندہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارا کیا حال ہے اور ان حضرات کا کردار کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تڑپ رہے ہیں، عدل اور شجاعت کا ستارہ ہے، اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور جب زخمی ہو گئے تو مسلح پہ تڑپ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے۔ صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ، فرمایا پہلے نماز مکمل کرو۔ عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں، پھر حضرت عمر کو گھر لے جایا جاتا ہے، اور سب سے پہلی بات حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو، مجھے وضو کراؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ بتایا جاتا ہے امیر المؤمنین آپ زخمی ہو، آپ کا خون بند نہیں ہو رہا، آپ کے زخموں سے خون نکل رہا ہے۔ فرمایا کیا جب جہاد کے میدان میں ہم نماز پڑھتے تھے تو وہاں بھی تو خون جاری ہوتا تھا اور ساتھ ہم نماز بھی پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان چاہے کتنی مشکل میں کیوں نہ ہو کبھی نماز نہیں چھوڑتا۔ حضرت حسین کے واقعہ کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو کربلا کے میدان میں ننگی تلواریں ہیں، اور حضرت حسین کی اولاد تڑپ رہی ہے، اور لاشیں سامنے پڑی ہے، اور زمین خون سے رنگین ہے، لیکن حضرت حسین کو یہ فکر ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ چاروں طرف ننگے تلواری ہے، لیکن حضرت حسین سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ گویا کہ حضرت حسین ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان کسی حال میں نماز نہیں چھوڑتا۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے، کبھی موبائل دیکھتے ہیں تو اتنا ٹائم اور اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ کئی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ موبائل میں گیم کھیلنا، کبھی کسی کھیل کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور اس کھیل میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ کئی نمازیں رہ جاتی ہیں۔
صرف چیخے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کریں گے تب تک ہم کامیابی کے قریب تک بھی نہیں جا سکتے. کربلا کے میدان کا جو واقعہ ہے، اکثر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں تو مختلف قسم کے شبہات، شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں. بھائی کربلا کا واقعہ ہوا یا بدر کا واقعہ ہوا یا احد کا واقعہ ہوا یا جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنی بھی صحابہ کی جنگیں ہوئی، ان کو سمجھنے کے لیے پہلے مزاج صحابہ کو سمجھنا ضروری ہے. صحابہ کا مزاج اور تھا، ہمارا مزاج اور ہے. جب ہم صحابہ کے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مزاج نہیں مل رہا صحابہ کے ساتھ. صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ جب ہم صحابہ کا مزاج سمجھیں گے اور اس کے بعد عمر فاروق کے واقعہ کا مطالعہ کریں گے اور حضرت حسین رضی اللہ کے واقعہ کا مطالعہ کریں گے تو کسی قسم کا شبہ نہیں ہوگا، آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. صحابہ کا مزاج، اللہ کے نبی نے صحابہ کی اس طرح کی تربیت کی تھی اور اس طرح کا مزاج بنا تھا کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ جان بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے، اولاد بھی اللہ نے دی ہے، اور جب ضرورت پڑے گی مال کی قربانی دیں گے، اولاد کی قربانی دیں گے، اور جب ضرورت پڑے گی جان کی قربانی دیں گے. صحابہ کا تو یہ مزاج تھا، صحابہ کا یہ مزاج تھا. ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہمارا یہ مزاج ہے کہ معمولی بیماری ہو تو مسجد میں بھی نہیں آتے، نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے. دین کی سربلندی کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دے دینا درکنار، معمولی کوئی بہانہ ہو نماز سے بھی رہ جاتے ہیں، دیگر احکام سے رہ جاتے ہیں. صحابہ کا مزاج ایسا نہیں تھا، بلکہ جب آپ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرو گے، احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہر صحابی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ صرف 2 قسم کے لوگ پیچھے رہ جاتے تھے، باقی سب مسجد میں. نمبر 1 کھلا منافق، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے سب کو بتا دیا کہ یہ واضح منافق، وہ مسجد میں نہیں آتا تھا، وہ باہر راستوں میں کھڑا ہوتا تھا، اندر نماز ہو رہی ہوتی تھی. نمبر 2 ایسا بیمار جو بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا، وہ مسجد میں نہیں آتا تھا. ایسے مریض جو 2 بندوں کے سہارے سے اس قابل ہوتا کہ مسجد میں حاضر ہو سکتا تھا، وہ مسجد کی صفوں میں آ کے کھڑا ہو جاتا تھا 2 بندوں کے سہارے سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں صرف یہ 2 قسم کے لوگ نہیں آتے تھے، باقی سب جو معمولی منافق ہوتے تھے وہ بھی مسجد میں ہوتے تھے. جو معمولی قسم کے جن کی منافقت ظاہر نہیں تھی وہ بھی پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے تھے. مسلمان تو صحابہ کے بارے میں تو یہ سوال ہی نہیں ہے. حضرت عمر کی لاش تڑپ رہی ہے اور جو قاتل ہے وہ خنجر چلا رہا ہے. 17 صحابہ جو ہے وہ گر جاتے ہیں اور ان میں سے 9 یا 7 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں اور دیگر صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. توجہ نہیں ہے اس کی طرف. صحابہ گر رہے ہیں، وہ ضربے لگا رہا ہے، خنجر کے ساتھ حملہ کر رہا ہے، صحابہ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. جب نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی اٹھے، اپنی چادر اٹھائی اور اس قاتل کے اوپر ڈالی اور یوں کر کے اس کو نیچے گرا دیا. جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں قابو میں آ گیا تو اپنے ہی خنجر کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی کی اس نے. یہ صرف واقعات کی بات نہیں ہوتی، ان واقعات کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے مزاج کو بھی سمجھنا پڑے گا. اس دور کے اندر بھی ہماری طرح کا مزاج تھا لیکن منافقین کا تھا. جب صحابہ کسی جنگ کی طرف نکلتے تھے تو منافق بھی بعض دفعہ کافی ان کے ساتھ نکل جاتے تھے، کافی دور تک چلے جاتے تھے، وہاں سے واپس آ جاتے تھے، آپس میں مشورہ کرتے تھے. جب صحابہ بدر کی طرف جا رہے تھے منافق کہنے لگے یہ موت کے منہ کی طرف جا رہے ہیں، تلواریں بھی نہیں ہیں، سواری بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے،
اور سارے غریب ہیں، لباس بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف 1000 بندوں کا لشکر ہے اور وہ سارے پہلوان ہیں اور اسلحے سے لیس ہیں۔ منافقین کا نظریہ یہ تھا کہ بھائی نہیں جانا چاہیے، یہ موت کے منہ میں جانا ہے۔ صحابہ کا کیا نظریہ تھا؟ صحابہ نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب صحابہ کو کہا گیا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، آگے لوگ جمع ہیں، آپ نہ جائے، ڈر جائے، وہ لوگ آپ کو قتل کریں گے۔ قرآن کہتا ہے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، صحابہ کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، فرمانے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہم نہیں ڈرتے کسی سے، ہم اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ صحابہ کا یہ مزاج تھا۔ اس مزاج کو پہلے سمجھو، پھر یہ واقعات سمجھ میں آئیں گے۔ وہ ڈرنے والے نہیں تھے، منافقین ڈرتے تھے اس دور میں۔ جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی جہاد کی تو وہ چھپ جاتے تھے، بعض دفعہ بہانے بناتے تھے۔ قرآن نے یہ بیان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے تھے، تو صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ ایک صحابی ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو چند واقعات سنا دیتا ہوں صحابہ اکرام کے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ صحابہ کا مزاج کیا تھا۔ صحابہ شہادت کو تلاش کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری عمر میں بستر پر جب آخری لمحات تھے تو تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنے علاقوں کو آپ نے فتح کیا اور آپ بزدلوں کی طرح رو رہے ہو، کیا آپ موت سے ڈرتے ہو؟ فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا، میرے جسم کے اوپر بے شمار زخم ہے، میرے جھنڈے کے نیچے بے شمار صحابہ شہید ہو گئے، مجھے افسوس ہے، کاش مجھے بھی کسی جنگ کے اندر شہادت کی دولت مل جاتی، مجھے تو شرم آتی ہے بستر کے اوپر مرتے ہوئے۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے ساتھی وہ سارے میدان کے اندر شہید ہو گئے اور میں بستر کے اوپر مر رہا ہوں، میری روح نکل رہی ہے۔ صحابہ کا یہ مزاج تھا، صحابہ کا یہ مزاج۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ اور اللہ کے نبی خود امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تمنا کیا تھی؟ فرمانے لگے لوددت، اللہ کے نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں، میری تمنا ہے ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ امام الانبیاء کی یہ تمنا تھی، آپ نے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی۔ صحابہ جب نکلتے تھے فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ آخرت کی زندگی، دنیا کی چمک دمک ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ مزاج تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ انصار کی بھی مغفرت فرما، مہاجرین کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت علی رضی اللہ کھڑے ہیں، قیصر اور کسریٰ کے خزانے کو لایا جا رہا ہے، ایک طرف سونے کا ڈھیر، دوسری طرف چاندی کا ڈھیر۔ ایک صحابی آتے ہیں اور سونے چاندی کو یوں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا صفرا و یا بیضا غیر غیری، اے سونے اور اے چاندی کسی اور کو دھوکہ دے دے، میں تو اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، مجھے کیسے دھوکہ دے سکتے ہو؟ صحابہ کی سب سے بڑی کرامت کیا تھی؟ سب سے بڑی کرامت صحابہ کی بڑی کرامتیں ہیں، جب دریا سے کہیں سے گزرتے تھے تو وہ پانی بھی رک جاتا تھا، جانور بھی جنگلوں سے بھاگ جاتے تھے، بڑی کرامتیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑی کرامت، صحابہ نے غربت کا دور بھی دیکھا تھا، لیکن وہ دور بھی دیکھا جب حضرت عمر کے دور میں قیصر اور کسریٰ کے خزانے کو اٹھایا گیا اور ان علاقوں کو حضرت عمر نے فتح کیا اور سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اتنی زیادہ دنیا صحابہ کے قدموں میں آ گئی، لیکن صحابہ کے ایمان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ صحابہ
اسی طرح اللہ کے نبی کی محبت رہی اور جہاد کی محبت سینے کے اندر رہی۔ یہ ہے مزاج صحابہ۔ تو میں بتا رہا تھا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ کو جب گرفتار کیا گیا، مشرکین نے اعلان کیا کہ ہم خبیب بن عدی کو برے طریقے سے قتل کریں گے، اور تمام مشرکین کو کہا کہ میدان میں جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہو گئے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ درمیان میں ہے، گرفتار ہے، ان کو باندھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں ان شئتم ان تترکونی ان ارکع رکعتین قبل مسرعی، مجمع سے فرمایا اگر تم چاہو تو مجھے اجازت دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں اپنی موت سے پہلے۔ یہ نہیں فرمایا مجھے قتل نہ کرو۔ صحابہ تو دعا مانگتے تھے جنگ سے پہلے، اللہ ہمیں شہادت کی دولت عطا فرما۔ یہ صحابہ کی تربیت ہوئی تھی، صحابہ کا یہ مزاج تھا۔ مشرکین نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے، آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ حضرت خبیب بن عدی نے 2 رکعتیں پوری کی، اس کے بعد ان کو فرمایا واللہ لولا ان تظنوا انی اطلت الصلاۃ جزعا من الموت لاستکثرت من الصلاۃ، خدا کی قسم اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میں اگر لمبی نماز پڑھ لوں تو تم باتیں کرو گے کہ یہ بندہ موت سے ڈر رہا ہے اس لیے اس نے لمبی رکعتیں پڑھی ہے، تو میں لمبی رکعتیں پڑھ لیتا، لیکن میں نے کہا کہ تم یہ سوچو گے اس لیے میں نے مختصر 2 رکعتیں پڑھی اور میں حاضر ہوں، تم جو کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ۔ مشرکین نے اس کے بعد ظلم شروع کیا، پہلے ان کی ناک کو کاٹا، پھر ان کے کانوں کو کاٹا، پھر ان کے ایک ایک عضو کو کاٹنے لگے، پھر جب خون بہنے لگا پھر اسے کہنے لگے اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناج فی بیتک، کہ آپ اس کو پسند کرتے ہو کہ اللہ کے نبی آپ کی جگہ پہ ہوتے اور آپ سکون سے اپنے گھر میں ہوتے، تو زخمی حالت میں تڑپ کر اٹھے اور فرمانے لگے تم تو یہ کرتے ہو، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میں برداشت کر سکتا ہوں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا يُؤْخَذُ بِشَوْكَةٍ، اگر میرے نبی کو ایک کانٹا بھی لگے تو میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ اس مزاج کو تو پہلے سمجھو پھر بات کرو۔ بدر کے میدان کی طرف سب کو پتہ ہے 313 مسلمان ہیں، دوسری طرف سے ایک مضبوط جماعت ہے، مضبوط لشکر ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جب حکم دیا تو صحابہ جمع ہو گئے، مشورہ ہو رہا تھا، مہاجر جمع ہو گئے، انصار جمع ہو گئے۔ جب مشورہ مکمل ہوا تو جو 2 چھوٹے بچے تھے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا مزاج کیا تھا۔ 2 چھوٹے بچے، ایک کی عمر تھی 15 سال، ایک کی عمر 15 سے بھی کم۔ یا رسول اللہ ہمیں بھی شریک فرمائیے۔ آپ نے فرمایا چلو یہ جو بڑا ہے جس کی عمر 15 سال ہے چلو یہ شامل ہو جائے، لیکن یہ دوسرا چھوٹا ہے اس کو اجازت نہیں ہے۔ وہ چھوٹا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بڑا تو لگ رہا ہے لیکن یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، کشتی آپ کرائے میں اس کو نیچے گرا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو کشتی کرو۔ جب وہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو قبول فرما دیا، آپ کو تو اجازت مل گئی، لیکن میرے بارے میں مسئلہ ہے، لہٰذا میں تو آپ کو نہیں گرا سکتا، آپ خود گر جائے، آپ کو ویسے بھی اجازت مل چکی ہے، مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، وہ جو بڑا تھا وہ آہستہ سے نیچے گرا، وہ چھوٹا اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ دیکھے میں نے اس کو گرا دیا۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کے چہرے پر جب مسکراہٹ ہوتی ہے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور نبی کے چہرے پر جب غصہ ہوتا ہے تو جہنم کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، فرمایا ٹھیک ہے، میں نے دونوں کو اجازت دے دی۔ صحابہ سوچ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا کریں گے، وہ تو بڑوں کا کام ہوتا ہے، جوانوں کا کام، یہ تو بچے ہیں، یہ تو کرکٹ فٹ بال یہ گیم موبائل یہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، بچے تو ان چیزوں کے رہ گئے، صرف دین کے ساتھ تو کوئی مناسبت نہ رہی۔ لیکن جب ادھر بدر کی صفیں بن رہی تھی، ایک طرف کفار کی صفیں بنی تھی، تو یہ ایک بچہ ایک طرف کھڑا تھا، ایک دوسری طرف، درمیان میں ایک صحابی کھڑے تھے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گئے، ذرا عمر رسیدہ تھے کہ یہ بھی بچہ یہ بھی بچہ، یہ اس طرف بھی کوئی سہارا نہیں ہے، اس طرف بھی کوئی سہارا نہیں ہے،
دونوں چھوٹے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ دونوں نے بیک وقت کہا کہ چچا جان ابو جہل کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ وہ ان صفوں میں کہاں ہے؟ سامنے صفیں بن رہی تھی۔ اس نے کہا اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں، ہم نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ اس نے کہا یہ سامنے دیکھو جو لوہے میں ڈوبا ہوا ہے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہے، لوہے کا لباس تھا، ابو جہل اوپر لوہے کا لباس۔ وہ دونوں ایک دم ٹوٹ پڑے۔ ایک سوال بھی ویسے ذہن میں آتا ہے، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے ابو جہل تک یہ پہنچتے ہیں اور کسی نے کوئی نوٹس بھی نہیں لیا۔ حالانکہ کفار کو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ آپ ابو جہل جو ہمارے سردار ہیں ان تک پہنچ رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چھوٹے بچے تھے، کسی کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ یہ کارنامہ کریں گے۔ چھوٹے بچوں کا کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ وہ جیسے دوڑے، ایک نے سواری کو نشانہ بنایا، ایک نے ابو جہل کو بنایا، ادھر سے اللہ کی مدد تھی، اس کو نیچے گرایا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ وہ دو چھوٹے بچے تھے۔ صحابہ کا ایسا مزاج بنا ہوا تھا، ایسا عجیب مزاج۔ اب جب ہم اس مزاج کو پہلے سمجھیں گے، پھر واقعہ کربلا کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ حضرت حسین نے کیوں قربانی دی، حضرت حسین کا پورا خاندان کیوں شہید ہو گیا، 72 بندے کیوں شہید ہو گئے، یہ تب ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ وہ شہادت طلب کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، چھوٹے بچے بھی طلب کرتے تھے، جوان بھی جہاد کے میدان میں ہوتے تھے، بوڑھے بھی جہاد کے میدان میں ہوتے تھے، معذور بھی جہاد کے میدان میں ہوتے تھے، مریض بھی جہاد کے میدان میں ہوتے تھے اور صحت مند بھی جہاد کے میدان میں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاد انہوں نے جب کلمہ پڑھا، انتظار میں تھے کہ کوئی جہاد کا موقع آئے۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ بیٹوں کو تیار کیا کہ ہماری عمر کفر میں گزری ہے، ہم نے ہمیشہ اسلام کے خلاف اپنی زندگی ضائع کی ہے، اب یہ موقع ہے، اب اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اسلام کے لیے ہم جان کی قربانی بھی دیں گے، مال کی قربانی بھی دیں گے۔ تو جب احد کے میدان کے لیے صحابہ تیار ہو رہے تھے تو اس صحابی نے اپنے 4 بیٹوں سے فرمایا کہ تم تیار ہو جاؤ اور تم نے پہلی صف میں رہنا ہے، پیچھے نہیں رہنا۔ لیکن خود بھی یہ صحابی تیار ہو گئے، اور یہ معذور صحابی تھے، یہ چل نہیں سکتے تھے، ایک ٹانگ اس کی خراب تھی، معذور صحابی۔ لیکن بیٹوں نے اعتراض کیا کہ ابا جان ہم 4 بندے ہیں، ہم جائیں گے، جہاد کریں گے، آپ کی کیا ضرورت؟ لیکن والد نے کہا نہیں، میں نے بھی جانا ہے، ہو سکتا ہے مجھے یہ سعادت مل جائے۔ عمر ابن جموح نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ یہ میرے بچے مجھے کیوں روکتے ہیں، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ آپ کے 4 بیٹے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جہاد کے میدان میں جاؤں اور اسی معذور جسم کے ساتھ میں جہاد کروں اور اسی جسم کے ساتھ مجھے شہادت ملے اور میں جنت میں اسی طرح داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اتنا شوق ہے تو ٹھیک ہے، آپ بھی چلے جائیں۔ اب گھر میں آئے، سامان تیار کیا، دعا کرنے لگے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ میں سوال کرتا ہوں مجھے شہادت کی دولت عطا فرما، ولا تردنی الی اہلی خائبا، اللہ مجھے واپس اپنے گھر کی طرف شہادت سے محروم کر کے نہ لوٹا، بلکہ شہادت کی نعمت مجھے عطا فرما۔ جب گھر سے نکلنے لگے تو ایسے رخصت ہونے لگے جیسے اس نے واپس نہیں آنا۔ تو ویسے گھروں کے اندر مذاق ہوتا ہے، بیوی نے مذاق کیا کہ تم نے جہاد کے میدان میں کیا کرنا ہے، تو معذور ہے۔ بیوی نے کہا کہ لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد تو نے پھر گھر میں آ جانا ہے، لیکن اس نے دعا مانگی اللہم لا تردنی الی بیتی خائبا، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ لکھا ہے کہ جب جہاد شروع ہوا، احد کے میدان میں صفیں بنی، تو یہ جو لنگڑے صحابی تھے معذور، یہ پہلی صف میں تھے اور یہ برابر لڑتے رہے، کئی مشرکین کو اس نے جہنم رسید کیا اور اس کے بعد یہ شہید ہو گئے۔
جب زخمیوں کو اٹھایا گیا اور شہیدوں کو اٹھایا گیا، اس صحابی کی لاش کو بھی اٹھایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہیدوں کو خون اور زخموں سمیت دفن کر دو، اس لیے کہ شہید جب قیامت کے دن اٹھے گا، یسیل دمن، اس کے زخم سے خون ٹپک رہا ہوگا، اللون کلون الزعفران، اور خون کا رنگ زعفران کی طرح ہوگا، الریح کریح المسک، اور اس سے مشک کی طرح خوشبو آ رہی ہوگی۔ لکھا ہے کہ جب اس صحابی کی لاش کو اٹھایا گیا، اس کی سواری پہ رکھا گیا، اور گھر کی طرف جب کوشش کی کہ وہ سواری چلے تو سواری نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، بڑی کوشش کی گئی، لیکن جب سواری کا رخ دوسری طرف کیا گیا تو سواری چل پڑی، لیکن جب گھر کی طرف کیا تو اس نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھر سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے کوئی جملہ تو نہیں کہا، بتایا گیا اس نے دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اور اللہم لا تردنی الی بیتی، اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف دوبارہ نہ لوٹا۔ فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کو ادھر ہی دفن کر دو۔ جب بوڑھوں کا یہ جذبہ تھا، مریضوں کا یہ جذبہ تھا، معذوروں کا یہ جذبہ تھا، تو جوانوں کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں صرف چونکہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہو، میرے خیال میں جمعے کے اندر مولانا نے بھی بیان کیا ہوگا، میں صرف مزاج صحابہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا مزاج کیا تھا۔ جب مزاج ہمیں سمجھ میں آئے گا تو بات آسان ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت تھی، آپ نے صحابہ کو بھیجا روم کی طرف کہ رومیوں کے ساتھ جہاد کریں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تھے بڑے لحیم شہیم صحابی، بڑے خوبصورت تھے، بڑے مضبوط جسم کے مالک تھے۔ جو قیصر تھا رومیوں کا بادشاہ، اس نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ جو صحابی گرفتار ہو جائے، آپ کی قید میں آ جائے، اسے قتل نہ کرنا، میرے سامنے پیش کرنا، جو قتل ہو جائے تو وہ قتل ہو جائے۔ جنگ کے دوران 3 صحابہ گرفتار ہو گئے، عبداللہ ابن حذافہ اور 2 صحابی اور رہے۔ قیصر بادشاہ کے سامنے لائے گئے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کو حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا انت تنصرا، آپ نصرانیت قبول کریں، میری طرف سے یہ دعوت ہے، قتل سے بچ جاؤ گے۔ اور کہا کہ اگر آپ نصرانیت قبول کرو گے، عیسائی بن جاؤ گے، خلیت سبیلک، تو میں تمہارا راستہ خالی کر دوں گا اور حسن سلوک والا معاملہ کروں گا۔ لیکن انہوں نے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا کہ اگر میں نصرانیت اختیار کروں اور ایمان چھوڑ دوں، ان الموت احب الی الف مرہ، اس سے تو 1000 دفعہ میرے لیے موت زیادہ بہتر ہے کہ میں ایسی کوئی حرکت کروں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا تم یہ نہیں کر سکتے ہو؟ پھر اگلی لالچ دی، اشرکتک فی امری، اگر آپ چاہتے ہو تو آپ نصرانی بن جائیں، میں آپ کو آدھی بادشاہت دے دیتا ہوں، بادشاہت میں آپ کو ساتھ شامل کر دیتا ہوں۔ صحابی کا جواب دیکھیں، صحابی فرماتے ہیں کہ تم آدھی سلطنت کی بات کرتے ہو، آدھی بادشاہت کی بات کرتے ہو، واللہ لو اعطیتنی جمیع ما تملکہ وما ملکتہ العرب، خدا کی قسم اگر تو پوری بادشاہت اور سلطنت کو میرے قدموں میں رکھے، اور عرب کے اندر جتنی سلطنت ہے، جتنے بادشاہ ہیں، وہ اپنی سلطنتوں کو میرے قدموں میں رکھے، اور مجھے کہے کہ نبی علیہ السلام کے دین سے ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹے، تو میں ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ جملہ کہا جب اتنی دولتیں پیش کی گئی، صحابہ کا مزاج یہ تھا ہی نہیں۔ آپ صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو نہیں ملے گا کسی صحابی نے یہ کہا ہو یا رسول اللہ اس کے پاس اتنی دولت ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ نہیں ملے گا۔ یہ آپ کو نہیں ملے گا کسی صحابی نے شکایت کی ہو یا رسول اللہ فلاں صحابی کا مکان اتنا خوبصورت اور میرے پاس نہیں، ایسی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ آپ کو شکایت ملے گی تو یا رسول اللہ اس کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، میرے بیٹوں کو شہادت کیوں نہیں ملی، وہ شہید ہو گیا مجھے شہادت کیوں نہیں ملی۔ آپ کو اگر ملے گا تو صحابہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے آپس میں مقابلہ کیا، تلاوت کرتے ہوئے آپس میں مقابلہ کیا کہ وہ زیادہ پڑھتا ہے اور میں کم تلاوت کرتا ہوں، کیوں؟ لہٰذا میں زیادہ تلاوت کروں گا، اس سے بھی جیت جاؤں گا۔
یہ آپ کو ملے گا۔ جیسے کہ وہ فضائل اعمال کے اندر بھی حدیث ہے کہ وہ صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ امیر لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس تو ہے نہیں، جو وظائف وغیرہ ہم پڑھتے ہیں وہ یہ بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا یہ تو ہم سے آگے جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ تو یہ آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں مسئلہ تھا، دنیا کے بارے میں نہیں۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا کہ ساری سلطنتیں میرے قدموں میں رکھو، میں تب بھی ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے کہا پھر میں قتل کروں گا۔ فرمایا اسی کے لیے تمہیں آیا ہوں، شہید ہونے کے لیے آیا ہوں، دعائیں مانگ کر شہید ہونے کے لیے آیا ہوں، قتل کرو، شہید کرو۔ اس نے کہا چلو ان کو سزا دو، تیروں کے ساتھ سزا دو۔ تینوں صحابہ کو سزائیں دی گئی۔ پھر ان سے پوچھا گیا، انہوں نے پھر انکار کیا، کہا کہ ایک دیگ جو ہے وہ آگ کے اوپر رکھو اور اس میں تیل ڈالو، نیچے آگ لگاؤ، جب وہ تیل ابلنے لگے تو ان کو اٹھا کر اس میں پھینک دو۔ ایک دیگ کو آگ پہ رکھا گیا۔ یہ احادیث میں واقعات ہے، ویسے تاریخ کے واقعات نہیں، احادیث میں بھی یہ واقعات ہیں۔ بخاری کتاب ہو گئی، ترمذی کتاب ہو گئی، ابو داؤد، ان کے جو مغازی کے ابواب ہیں اس میں یہ واقعات ذکر ہیں۔ اچھا، جب وہ تیل ابلنے لگا تو بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ ابن حذافہ جو ہے یہ بڑے لحیم اور شہیم ہے اور بڑے خوبصورت ہے، بڑے عقل مند ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ چھوڑیں اور باقی ان کے ساتھیوں کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیں۔ تو دو ساتھیوں کو اٹھا کر تیل میں ڈالا گیا، گوشت الگ ہڈی الگ۔ عبداللہ ابن حذافہ نے دیکھا، بادشاہ نے کہا اپنے ساتھیوں کو دیکھا، اب نصرانی بن جا، اب بھی ہم آپ کو معاف کریں گے۔ فرمایا نہیں، اس سے بھی سخت جملے انہوں نے کہہ دیے۔ بادشاہ نے کہا اس کو بھی اٹھا کر تیل کے اندر ڈالو۔ اس کو جب اٹھا کر تیل کے اندر ڈالنے لگے تو اس کے آنسو گرے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرے۔ تو ملازموں نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ وہ تو رو رہا ہے۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے اب اس ڈر گیا، اس نے نصرانی بننا ہے، اب کہا میرے پاس لے آؤ۔ ان کے پاس لائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ صحابی فرمانے لگے اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میری دعا قبول ہو رہی ہے، خوشی سے رو رہا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں میری ایک جان ہے جو میں دین کی سربلندی کے لیے قربان کر رہا ہوں، کاش میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اتنی جانیں عطا فرمائے اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا جاؤں۔ یہ صحابہ کا مزاج۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو کہنے لگا کہ آپ کے پاس ایک راستہ ہے، آپ میرے سر کو بوسہ دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ فرمایا صرف مجھے؟ کہا ہاں۔ فرمایا نہیں، میرے تمام ساتھیوں کو رہا کرے تو میں بوسہ دے دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تمام ساتھیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ آگے بڑھے، بادشاہ کے سر کو بوسہ دیا، تمام صحابہ جتنے قید میں تھے وہ رہا ہو گئے۔ حضرت عمر کے پاس جب پہنچے، حضرت عمر نے پوچھا تو خوشی سے فرمانے لگے کہ تمام صحابہ نمبر سے عبداللہ ابن حذافہ کے سر کو بوسہ دو، اور ابتدا میں کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے سب سے پہلے بوسہ دیا، پھر تمام صحابہ نے بوسہ دے دیا۔ منافقین کا مزاج یہ تھا کہ وہ موت سے ڈرتے تھے، وہ بہانے بناتے تھے، وہ بھاگ جاتے تھے۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا۔ اب اس مزاج کی روشنی میں اگر ہم سوچتے ہیں تو یہ قربانیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کی تو یہ دعا ہوتی تھی۔ لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں ایک نظر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، پھر ہمیں یہ کلمہ بھی نصیب فرمایا، ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنے والے ہیں۔ جان کی قربانی دور کی بات ہے، مال کی قربانی بھی دور کی بات ہے، ہم تو نیند کی قربانی بھی نہیں دے سکتے۔ صبح کی نماز کے لیے اٹھ کر نماز پڑھنا، مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو امت محمدیہ میں شمار کرتے ہیں، ہم صحابہ کے نقش قدم سے بہت دور ہے۔
صحابہ کے دور میں جو ہلکے پھلکے منافق تھے نا، ان کے نقش قدم سے بھی دور ہے۔ صحابہ کا نقش قدم تو دور کی بات ہے، ہمارا عمل ہمارے سامنے ہے۔ صحابہ تو جنگ کے میدان میں نماز کی صفیں بن جاتی تھی، ایک گروہ وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں ہوتا تھا، ایک نماز سے فارغ ہوتا تھا، یہ گروہ جا کر دشمن کے مقابلے میں اور وہ گروہ آ کر جو ہے اپنی نماز پڑھتا تھا۔ نماز کی اتنی تاکید، نماز جو ایک مومن کی پہچان ہے، جو نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو مومن کے لیے ایک سکون ہے، ہمیں تو اس کی توفیق بھی نہیں مل رہی۔ یہ بڑی بڑی قربانیاں تو صرف بیان کریں گے اور سنتے رہیں گے بس۔ بھئی اب ہم اس مجمع کے اندر یہ ارادہ بھی کریں تو کم از کم نماز تو پڑھیں گے نا، مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے، گھر میں نہیں۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں اور لکڑیوں کو جمع کروں اور کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ نے اتنے غصے کا اظہار فرمایا۔ ہمارا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہے، سہولتیں ہیں، لیکن پریشانیاں موجود ہیں۔ جب ہمارا تعلق دین کے ساتھ بنے گا اور صحیح تعلق بنے گا، اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سکون کی دولت عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ کے نقش قدم پہ چلیں گے نا انشاءاللہ۔ کربلا کی طرف تو نہیں جا سکتے لیکن مسجد کی طرف تو آئیں گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے لیے یہ بھی بڑی بات ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر مسجد میں آ جائیں اور اپنی نیند قربان کر کے، میں کہتا ہوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے اس گئے گزرے دور کے اندر۔ تو سب کا ارادہ انشاءاللہ نا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔